شروع اس اللہ کے نام جو ہر ایک پر بار بار رحم کرتا ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج آپ سے کچھ دو ٹوک اور کھلی بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس کا اندازہ گھر بیٹھے لگایا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ کو تاریخ کے اوراق پلٹنے پڑیں گے، آپ کو انگریز ٹامسن کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، تب جا کے تاریخ میں یہ پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے، خاص کر علماء نے، اس ہندوستان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ دلی کے اندر کوئی ایسا پیڑ نہیں جس میں علماء کی گردنیں نہ لٹکتی رہتی ہیں۔ ہر روز مسلمانوں کو اور علماء کو خاص کر پھانسی دی جاتی تھی، اور انگریزوں کا یہ نعرہ تھا کہ جب تک کہ ہندوستان میں مسلمان ہے اور قرآن ہے، اور خاص کر کے علماء ہے، تب تک کہ ہندوستان کے اندر ٹھیک سے حکومت نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے انگریز ٹامسن لکھتا ہے کہ ایک دن میں 20 لاکھ قرآن شریف کے نسخے جلا دیے جاتے تھے، اور روزانہ کا اس کا یہی معمول تھا۔ کتنے کروڑوں قرآن جلا دیے گئے صرف اس وجہ سے کہ جب تک یہ لوگ ہیں اور قرآن ہے، تب تک کہ ہندوستان میں ٹھیک سے حکومت نہیں کر سکتے۔ اور یہ آپ نے تاریخ میں بہت بار سنا ہوگا کہ ٹیپو سلطان کی لاش پہ کھڑے ہو کر کے انگریز نے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کیوں؟ اس کو یہ پتا تھا کہ اس ہمارے آڑے صرف اور صرف مسلمان آ سکتا ہے، ہم کو روکنے والا صرف مسلمان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد اس کو یہ لگا کہ اب ہندوستان میں ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے وہ تاریخی یہ جملہ ہے، تاریخ کی ہر کتاب میں، ہسٹری کی ہر کتاب میں، اتہاس کی ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے جملہ کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہید ہونے کے بعد۔ اس لیے تھوڑا سا یہ آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان، اللہ نے ایسی ہم کو قوم بنایا ہے، اتنا غیور، اتنا غیرت مند کہ دوسری قوموں نہیں پائی جاتی۔ بہت سی قربانیاں ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان، پھر اس کے بعد حیدر علی، اس سے پہلے حیدر علی، پھر اس کے بعد فضل حق خیر آبادی، پھر اس کے بعد محمود حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے۔ ان لوگوں نے انگریزوں سے ایسا لوہا لیا کہ ان کو ناک و چنے چبے چبوا، اور ان کو یہ لگا کہ سن 1857 سے پہلے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جب تک کہ ہندوستان میں مسلمان ہیں ٹھیک سے حکومت نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہت زیادہ ظلم ہوگا مسلمانوں کے خاص کر کے ساتھ۔ پھر انہوں نے ہر لائن سے محنت کی مسلمانوں کو توڑنے کے لیے۔ مدارس کو گرا دیے گئے، خانقاہوں کو ختم کر دیا گیا، علماء کو پھانسی دی جانے لگی۔ جب بہت زیادہ ہوا سن 1857 غدر کے بعد، تب علماء کچھ جو علماء بچے تھے وہ بیٹھ کر کے، اور ہندوستان کے دانشور بیٹھ کر کے یہ مشورہ کیا کہ ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسی حالت میں رہے تو ہماری تباہی کے بالکل کنارے پہ پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا تباہ ہونے سے۔ تو وہاں پر یہ فیصلہ ہوا علماء اور ہندوستان کے دانشوروں کے بیچ میں کہ آپ پھر سے مدرسے کھولیے، پھر سے مدرسوں میں بچوں کو لائیے، ہر گلی اور کوچے میں، ہر محلے میں حافظ اور عالم پیدا کیجیے۔ دانشوروں نے یہ بات طے کی کہ ہم بھی اپنے کالج کھولتے ہیں اور اپنے اسکول کھولتے ہیں، انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں، پھر اس میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر اور لائر بنائیں گے۔ یہ بات طے ہوئی، پھر لوگوں نے محنت کرنا شروع کی۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے ایسی محنت کی، لیکن دانشور لوگ پیچھے چلے گئے۔ اب اس وقت مسلمانوں کے اندر ڈاکٹر انجینئر بہت تھوڑے پائے جاتے ہیں، لائر بہت تھوڑے سے پائے جاتے ہیں، لیکن عالم اور حافظ آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔
تو ہم نے ایک کمی کی ہے، ہمارے ہندوستان کے دانشور اس میں پیچھے رہ گئے اور عالم لوگ آگے نکل گئے۔ اب اس میسج سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں، خاص کر کے دریاباد کے نوجوانوں، خدا کے واسطے آپ کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی کو اختیار مت کیجیے۔ ہندوستان میں جب بھی کسی اچھے لیڈر کو نقصان پہنچا ہے تو سب سے زیادہ مسلمانوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ جیسے کہ ٹیپو سلطان کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ مسلمانوں نے پہنچایا۔ شہید کس نے کروایا؟ میر سعدی کو میر جعفر جیسے لوگوں نے کروایا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا؟ مسلمانوں نے پہنچایا۔ اگر وہ مسلمانوں نے نقصان نہ پہنچایا ہوتا تو یہودیوں سے کب کا کئی سال پہلے فلسطین کو فتح کر لیے ہوتے۔ تو آج بھی وہی کچھ اسی طریقے کے لوگ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں کہ مسلمان ایک مسلمان کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اس کو اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ ہمارا نام غداروں میں لکھا جائے گا، یا اتہاس کو رچنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بلند ہوتے ہیں، جن کی پرواز اونچی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے نام ان کا لکھا جائے گا کہ نہیں لکھا جائے گا، اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ضمیر کو جگاؤ، اپنے اخلاق بلند کرو، اپنی ہمت کو بلند کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس کو سب کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرو، سب کو اوپر لے جانے کی کوشش کرو، کسی کی ٹانگ کھینچنے والے مت بنو۔ ہم لوگ کاکروچ کی طرح دھیرے دھیرے بنتے جا رہے ہیں کہ ایک چڑھتا ہے تو دوسرا کھینچ لیتا ہے، ایک چڑھتا ہے تو دوسرا کھینچ لیتا ہے۔ ایسی نیت اور ایسا مزاج نہ بناؤ، اپنی فطرت کے اندر ایسی تعلیم، ایسی سوچ کو نہ بناؤ جس سے ہماری فطرت کے اندر وہ چیز شامل ہو جائے پھر ہم کبھی کسی کو اوپر بڑھتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ابھی نہ مانو گے تو پھر وہی حالات جو قدر میں ہوئے، پھر وہی حالات پیدا ہو جائیں گے، اور ہندوستان کے کسی نہ کسی کونے میں پھر وہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ایک ساری دنیا اس وقت مسلمانوں کے دشمن ہے اور خود مسلمان کا دشمن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب بھی موقع ہے کہ پھر وہ زمانہ واپس نہ آوے کہ جو مسلمانوں کے اوپر یہ ہندوستان کی زمین تنگ ہو گئی تھی، جینا مشکل ہو گیا تھا، نکلنا مشکل ہو گیا تھا، کاروبار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو بڑے بڑے فسادات ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا اہم ٹارگٹ جو یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اکنامی کو پست کر دو، ختم کر دو، تاکہ یہ ایک معاشی سے دوچار رہیں، معاش کے ذریعے سے وہ پریشان رہیں، پھر وہ کبھی کچھ اچھا نہیں سوچیں گے، کبھی کچھ اچھا نہیں کر پائیں گے، کوئی اچھا یونیورسٹی، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں کھول پائیں گے، کیونکہ یہ معاش میں پھنسے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے اپنی سوچ کو، اپنے مزاج کو بدلو اور ہر ایک کو اوپر لے جانے کی کوشش کرو۔ اور اگر آپ صحیح ہیں تو خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود سب کچھ ثابت کر دیتا ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو وقت ثابت کر دے گا، اگر آپ غلط ہیں تو پورا دریاباد اور پورا علاقہ آپ کو ثابت کر دے گا کہ آپ صحیح ہیں کہ غلط ہیں۔ اس لیے اپنے مزاج کو بدلو۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جانتے نہیں ہیں؟ سب جانتے ہیں۔ لوگوں کے پاس اس وقت ساری چیزیں، سارے وسائل ہیں جاننے کے، اس لیے سب لوگ جان جاتے ہیں کہ کون کتنا نیت میں اچھا ہے اور کون کتنا نیت میں خراب ہے۔